آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا، کیا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. یہاں پر بل کے معنوں میں بھی ہے، یعنی ترجمہ کچھ یوں ہوگا بلکہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی تفسیر میں یہ معنی بھی آتا ہے. اتخذوا، کیا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں آلہتن، کچھ الہ، من الارض، زمین میں سے. اب چونکہ پہلا معنی ہم نے استفہامیہ کا دیا ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں یہاں کوسچن مارک نظر آ رہا ہے آپ کو. ہم وہ ینشرون، زندہ کر دیں گے، یعنی مردوں کو. کیا وہ معبودان باطل مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ یہاں پر جھوٹے الہوں کی تردید کی جا رہی ہے. جن لوگوں کو انہوں نے الہ بنا رکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ ان کو مرنے کے بعد زندہ کر سکتے ہیں؟ اگر ان میں یہ قدرت نہیں تو ان کو اللہ کا شریک بنا کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ینشرون کا جو لفظ ہے نون شین را سے ہے، بے جان چیز کو اٹھانا، کھڑا کرنا. مشرکوں نے اپنے الہوں سے یہ عقیدہ رکھا ہوا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نشور کہتے ہیں قبروں سے جاگ کھڑے ہونا، یعنی ان مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے الہ قبروں سے مردوں کو اٹھائیں گے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حشر بھی ہوگا. حشر کا معنی قبروں سے اٹھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، حشر کا معنی یہ ہے کہ ایک خاص وقت میں ایک خاص جگہ پر لوگوں کو جمع کرنا، جیسے کہ حشر نشر ہوگا. تو حشر نشر ہم کہتے ہیں نا، تو وہ اس طرح سے کہتے ہیں. نشر کا معنی کیا ہے؟ قبروں سے جاگ کھڑا ہونا. اور حشر کا معنی ایک خاص وقت اور ایک خاص جگہ پر جمع ہونا. لو کانا، اگر ہوتے، فیہما، ان دونوں میں یعنی آسمان اور زمین میں، آلہتن، کچھ الہ، الا اللہ، سوائے اللہ کے، لفسدتا، البتہ دونوں کا انتظام بگڑ جاتا. اگر ایک سے زائد الہ ہوتے تو وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے. انشاءاللہ یہ بات آپ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 91 میں بھی پڑھیں گے کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو obviously اس کائنات کا ڈسپلن ختم ہو جاتا، خراب ہو جاتا. فسبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ، رب العرش، عرش کا رب، عما، اس سے جو، یصفون، وہ بیان کرتے ہیں. یہاں پر فسبحان کا جو لفظ ہے، اس کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھ لیں، اس لفظ کا فعل محذوف ہے، یعنی صرف اتنا ہی ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے پس پاک ہے. کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پاکی بیان کرتی ہوں اللہ کی جیسی پاکی بیان کرنی چاہیے. تو جب کبھی قرآن پاک میں آتا ہے فسبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ، تو اس میں معنی کیا ہوگا کہ ہم پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی جیسی پاکی بیان کرنی چاہیے، یعنی اس کا فعل محذوف ہے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پس اللہ پاک ہے، عرش کا رب ہے، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ تمام شرک اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. لا یسأل، نہیں اس سے پوچھا جا سکتا، یعنی اللہ سے، عما یفعل، اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ خالق ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور وہ پوچھے جائیں گے، یعنی انسان پوچھے جائیں گے. یہاں خالق اور مخلوق کا فرق بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کا اقتدار اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. یعنی وہ حاکم ہے، اس کی عظمت اور جلال، اس کا علم اور حکمت، اس کی کبریائی، اس کا عدل، ان سب چیزوں کی وجہ سے اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. جبکہ وہ اپنی مخلوق سے ان کے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھے گا. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی کو بھرپور رزق دیتا ہے اور کسی کو فقیر بنا دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے تو کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو خوشی دیتا ہے تو کسی کو غم دیتا ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا. لیکن بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایسی بات نکال دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. تو یہاں اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی کچھ بھی پوچھ نہیں سکتا، لیکن اللہ ضرور پوچھے گا اپنے بندوں سے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون.
اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ اپنے بندوں سے پوچھے گا ان کے اعمال کے بارے میں، یہ بات انسان کو باشعور رکھتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، ہر بات کا جواب دہ ہے۔ ویسے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے کچھ پوچھ سکتے ہیں؟ ہم کیا جانیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو؟ ہر چیز اسی کی ہے، فیصلہ بھی اسی کا ہی ہونا چاہیے۔ بالفرض جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو کیوں لے لیا؟ کہتے ہیں نا بعض لوگ کسی کی موت پر، کوئی اپنا چلا جاتا ہے اس دنیا سے اور وہ بے صبرا ہو کر کہتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ضرور پوچھیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو کیوں موت دے دی، کیوں لے لیا؟ تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں جانتے۔ پھر یہ کہ کسی کی موت پر ہم یہ جملہ بھی کہتے ہیں بہت افسوس ہوا، کیا ہمیں اللہ کے فیصلوں پر افسوس ہوا؟ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر افسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ افسوس غلط چیزوں پر ہوتا ہے، غلط فیصلوں پر ہوتا ہے۔ اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے، اس کے علم سے خالی نہیں ہے۔ ہمیں اس کی حکمتیں پتہ چلے نا تو ہم کہیں اللہ اکبر، ہم نے یہ بات کہی ہی کیوں؟ تو اگر ہم یہ کہنے والے ہوں کہ ہم اللہ سے پوچھیں گے فلاں بات کہ اللہ تو نے ہمیں رزق کی تنگی کیوں دے رکھی ہے، تو نے ہمیں غریب کیوں بنا رکھا ہے، اللہ تو ہمیں بیمار کیوں کرتا ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کی شان میں۔ ام اتخذوا، یا انہوں نے بنا لیے، من دونہی اس کے سوا، آلہتن کچھ الہ، قل کہہ دیجئے ہاتو لاؤ برہانکم اپنی دلیل۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے دلیل مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، لیکن دلیل کن سے مانگی جا رہی ہے؟ ان مشرکوں سے مانگی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو الہ بنا رکھے ہیں ان کو اپنے اس عمل کی دلیل دینی چاہیے۔ اور دلیل دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک لاجک بیسڈ یعنی عقلی دلیل، اور ایک جو ریویل نالج ہے، بکس کی شکل میں ہے، جس کو آپ نقلی دلیل کہتے ہیں، ریٹن فارم میں جو ہے۔ ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، مم معیہ، اس کے لیے جو میرے ساتھ ہے۔ یہاں پر ذکر سے مراد قرآن ہے۔ یہ ذکر یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ وذکر، اور ذکر ہے، من قبلی، ان کا بھی جو مجھ سے پہلے ہے۔ اور یہاں پر وذکر سے مراد تورات اور انجیل ہے، اور ذکر یعنی تورات اور انجیل وغیرہ ان لوگوں کے لیے نصیحت تھی جو مجھ سے پہلے تھے۔ آپ جس بھی ذکر کو لے لیں اس کا خلاصہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی الہامی کتابیں اتاری ہیں ان سب میں توحید ہی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ تمہیں اللہ نے قرآن دیا اور تم سے پہلے لوگوں کو تورات اور انجیل دی۔ ان تمام الہامی کتابوں میں، ان تمام ذکروں میں شرک کی کوئی دلیل تمہیں نہیں ملے گی، کیونکہ یہاں دلیل مانگ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ دلیل تمہیں الہامی کتب سے نہیں ملے گی۔ کس چیز کی دلیل؟ شرک کی دلیل۔ کہلوایا پیغمبر سے جا رہا ہے کہ یہ قرآن اور ذکر جو مجھ سے پہلے کے لوگوں کے لیے نصیحت تھا، یعنی تورات اور انجیل، پہلے کی جتنی بھی کتابیں ہیں، وہ شرک کی تائید نہیں کرتی۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں علم رکھتے۔ الحق حق کا، اب آپ دیکھیے لا يعلمون اور الحق کے درمیان چھوٹا سا لا بنا ہوا ہے، یعنی بات ابھی کنٹینیو ہے۔ اگر آپ اس کو یوں پڑھیں، بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں علم رکھتے حق کا۔ فہم معرضون، تو وہ اعراض برتتے ہیں، یعنی صرف اپنی خواہشات پر چلتے ہیں۔ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے۔ اسی طرح آپ دیکھیے میجورٹی قرآن کو بھی نہیں پڑھتے، اس لیے شرک میں پڑے رہتے ہیں۔ جو بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا لازمی طور پر وہ شرک سے نکل آئے گا۔ جس نے بھی تمام تعصبات سے اٹھ کر قرآن کو پڑھا وہ شرک سے نکل آئے گا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ جاہل رہنے میں خوش ہیں، شرک کرنے کے ساتھ خوش ہیں۔ جہالت آپ کو پتہ ہے انسان کے لیے بہت بڑی بلا ہے۔ ویسے تو تکلیفوں سے، پریشانیوں سے بڑا گھبرا جاتے ہیں، لیکن جاہل رہنے میں خوش رہتے ہیں۔ تو جہالت بھی بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، اور اس کا علاج کس میں ہے؟ علم میں ہے۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، میں رسول، کسی رسول کو، الا نوحی، مگر ہم نے وحی بھیجی، الیہ، اس کی طرف۔ اور وہی کیا بھیجی؟ انہو، بے شک وہ، لا الہ الا انا، نہیں کوئی الہ برحق مگر میں ہی، یعنی
جس پر بھی وحی آئی، یعنی جو بھی پیغمبر بنائے گئے، ان تمام پیغمبروں کو کیا تعلیمات دی گئیں؟ توحید کی تعلیمات دی گئیں. ان کو سب سے پہلا میسج یہ دیا گیا کہ وہ توحید کو عام کریں، اور پھر فاعبدونی، پس عبادت کرو میری. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہماری ہدایت کا سامان کیا، ہمارے پاس انبیاء بھیجے، اور انبیاء نے آ کر توحید کا میسج دیا، اور ساتھ ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بھی بتایا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. تو ہمیں اللہ کو پہچان کر غفلتوں سے نکلنا ہے. اللہ کا حق تو دیکھیں اتنا ہے کہ ادا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کی بہترین عبادت کریں، احسان کے درجے والی عبادت کریں. تو اس آیت سے مجھے اپنی زندگی کا مقصد بھی معلوم ہو رہا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، کہلوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گیا تھا، لیکن میسج ہم سب کو دینا تھا کہ ہم سب کو یہ کہنا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ الرحمن، بنا لیا رحمان نے، ولدن، ایک بیٹا. ولدن کا لفظ اسم جنس ہے، واحد، جمع، مذکر، مؤنث سبھی کے لیے آ سکتا ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام شرکوں سے پاک ہے. یہاں بات ایکچولی فرشتوں کی ہو رہی ہے، کیونکہ مکی صورت ہے اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تسلیم کرتے تھے. جیسے حضرت عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اسی طرح سے مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا تھا. تو چونکہ مکی صورت ہے، اسی لیے مکہ والوں کے شرک کی تردید کی جا رہی ہے، اور انڈائریکٹلی تمام شرکوں کی تردید کی جا رہی ہے، ان تمام عقائد کی تردید کی جا رہی ہے جس میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ اولاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ عباد، وہ بندے ہیں، وہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں. اور عباد ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ عبادت کرتے ہیں. مکرمون، عزت دیے گئے. مکرمون کا لفظ مفعول ہے، جس کو عزت دی گئی، یعنی یہ فرشتے عبادت کرنے کی وجہ سے کیا بن گئے؟ مکرم بن گئے. یہ فرشتے باعزت مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم و شان مکانات اور بلند ترین درجات عطا کیے ہیں. الحمدللہ، بڑی اسپیشل مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. جس کو یہ مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں، وہ اس کے عزت والے بندے ہیں. یعنی فرشتے اللہ کے بندے اور اس کے نزدیک قابل عزت ہیں. اب لوگ غلو کر کے ان کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں. تو یہاں ان کی پہلی صفت بتائی جا رہی ہے، کن کی؟ فرشتوں کی. عباد مکرمون، عباد ان کی پہلی صفت ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. لا یسبقونہ بالقول، نہیں آگے بڑھتے اس سے، یعنی اللہ سے بات میں، یعنی بات کرنے میں. یعنی آپ اگر اس حصے کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو مراد عاجزی ہے، کہ وہ اللہ کے آگے عاجز ہے، عاجزی اختیار کیے ہوئے ہیں. لا یسبقونہ بالقول کے 3 معنی مفسرین کرتے ہیں. ایک معنی، اللہ کی بات مکمل جب تک نہیں ہو جاتی فرشتے تب تک سنتے ہیں. دوسرا معنی، سن کر فوراً عمل کرتے ہیں. اور تیسرا معنی، اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، نہیں آگے بڑھتے اس سے بات میں. یعنی جب اللہ تعالیٰ بولنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی بات جب تک مکمل نہیں ہو جاتی، یہ فرشتے سنتے ہیں اور سن کر فوراً عمل کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ کے حکم کے منتظر بھی رہتے ہیں. کوئی مثال ہے آپ کے سامنے؟ کوئی فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے اب تک اور قیامت تک، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خاص حکم نہیں دیں گے، وہ انتظار کر رہے ہیں. اسرافیل علیہ السلام. اور پوزیشن بھی بتائی گئی ہے حدیث میں، یعنی کتنا ویٹ کر رہے ہیں، اور ان کا ویٹ کتنا زیادہ ہے. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم پر وہ عمل کرتے ہیں. یعنی جب حکم دیا جاتا ہے فوراً تعمیل کرتے ہیں. تو یہاں ان کی 3 صفات بیان ہوئی. آگے ایک اور بھی آئے گی صفت. پہلی صفت عباد، دوسری صفت لا یسبقونہ بالقول، اور تیسری صفت وہم بامرہ یعملون.
یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان فرشتوں کے آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے۔ اللہ نے اپنے علم سے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ولا یشفعون، اور نہیں وہ شفاعت کریں گے، الا مگر لمن ارتضی، اس شخص کے لیے، یعنی جس کے لیے وہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہاں پر ایک بات جو اہم ترین پتہ چلتی ہے کہ انبیاء اور صالحین کے علاوہ فرشتے بھی شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت صرف اسی کی کر سکیں گے جس کے لیے اللہ راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان لوگوں کے لیے راضی ہوگا، موحد لوگوں کے لیے راضی ہوگا، جو فرمانبردار قسم کے لوگ ہوں گے ان کے لیے راضی ہوگا کہ ان کو شفاعت ملے۔ یہ فرشتے بھی شفاعت کریں گے، لیکن اسی کے لیے جس کے لیے اللہ راضی ہو۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ، اور وہ اس کی خشیت سے، اس کے خوف سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھیے تو ڈر کے لیے دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں۔ خشیت کہتے ہیں وہ ڈر جو علم کی بنیاد پر ہو، اور میں نے آپ کو سورہ طٰہٰ میں بھی اس کا معنی بتایا تھا، کسی امر کی عظمت کی وجہ سے ڈرنا۔ جب آپ کسی ہستی کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں، تو اس کی عظمت آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو خشیت کہتے ہیں وہ ڈر جو علم کی بنیاد پر ہو، کسی امر کی عظمت کی وجہ سے ڈرنے کو خشیت کہتے ہیں۔ کہنا یہاں یہ مقصد ہے کہ وہ فرشتے اللہ کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جب فرشتے اللہ کی عظمت اور احترام کی وجہ سے ڈرتے ہیں، ڈر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ڈر مثلا جیسے آپ کو استاد سے ہوتا ہے، جب آپ استاد سے ڈرتے ہیں تو اس ڈر میں محبت اور احترام ہوتا ہے، لیکن آپ چور سے بھی ڈرتے ہیں، ہے یہ بات؟ اس ڈر میں محبت اور احترام نہیں ہوتا۔ تو دو طرح کے ڈر ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو فرشتوں کا ڈرنا ہے اللہ سے، وہ اللہ کا احترام کرتے ہوئے، اس کی عظمت کی وجہ سے۔ اور پھر آگے دیکھیے مشفقون کا لفظ بھی آ رہا ہے، شفقہ اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی چیز کی خیرخواہی کے ساتھ ساتھ اس پر تکلیف آنے سے ڈرنا۔ ڈر اور رحم کے ملے جلے جذبات کو کہتے ہیں، اور یہاں جو میں نے آپ کو دوسرا معنی بتایا ہے، یہاں سے مراد یہ معنی ہے، ڈر اور رحم کے ملے جلے جذبات۔ ایکچولی مشفقون کا جو لفظ ہے نا، روٹ ورڈ پر آپ غور کریں، شین فا قوف، شفق ایک ٹائم کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آسمان پر شفق دیکھتے ہیں کبھی؟ رات اور دن کا ملنا، وہ ٹائم ہوتا ہے جب دن اینڈ ہو رہا ہوتا ہے اور رات شروع ہو رہی ہوتی ہے، یعنی دن کی روشنی رات کے اندھیرے میں مل رہی ہوتی ہے، دو متضاد چیزیں آپس میں مل رہی ہوتی ہیں، تو آپ اس ٹائم کو کیا کہتے ہیں؟ شفق، ٹھیک ہے؟ یا آسمان پر جو روشنی ہوتی ہے، کچھ اندھیرا کچھ روشنی، آپ کہتے ہیں شفق کا ٹائم ہے، آسمان پر شفق پھیلی ہوئی ہے۔ تو دو متضاد چیزوں کا ملنا شفقہ کہلاتا ہے۔ تو دو متضاد چیزیں کیا ہیں؟ ڈر اور رحم کے جذبات۔ اللہ سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ یہاں اس آیت میں بھی فرشتوں کی ایک اور صفت بیان ہوئی، وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ اس کو اگر آپ مارک کر لیں، ایک تو یہ فرشتے کسی بھی کام میں اللہ کے حکم سے آگے نہیں بڑھتے، نہ اس کے کسی بھی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ اس کی اطاعت کے لیے فوراً سرگرم رہتے ہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیے، جس سے بھی ہم کو محبت ہوتی ہے، جب وہ بول رہا ہوتا ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں، سننا پسند کرتے ہیں، اور ہم اس کی بات ماننے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں کسی کام کے لیے کہہ دے تو ہم خوشی خوشی اس کو کرتے ہیں، اور ہم ہر ایسی بات کہنے سے ڈرتے ہیں جس سے وہ ناراض ہو جائے۔ تو فرشتوں کی بات بتا کر ہمیں کچھ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اچھے سے کریں، اس کے لیے عاجزی اختیار کریں، اور اس کے حکم پر عمل کرنے والے ہوں، اور اس سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے ہوں۔ تو اللہ ہمیں مکرم بنائے گا، اللہ ہمیں باعزت بنائے گا۔ تو ان صفات کو اپنانا ہے، اور یہ صفات اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ پہلی صفت عبادت، دوسری صفت عاجزی، تیسری صفت اطاعت، اور چوتھی صفت اللہ سے ڈرنا۔ جو بھی اللہ کے سامنے اپنی عزت بنانا چاہتا ہے، اسے یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ صرف اتنا بھی کہہ سکتے تھے کہ فرشتے میرے بندے ہیں، تم ان کی عبادت مت کرو، ان کو میرے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، صرف اتنا بھی کہہ سکتے تھے. لیکن اتنی طویل بات کی جا رہی ہے فرشتوں کے بارے میں، ان کی صفات بیان کی جا رہی. نو ڈاؤٹ ہم فرشتے نہیں بن سکتے، لیکن فرشتوں کی صفتوں کو اپنا سکتے ہیں. تو جو بھی اللہ کے سامنے اپنی عزت کو بنانا چاہتا ہے تو اس سے یہ سب کچھ کرنا ہوگا. آپ نے حاملین عرش کے بارے میں بھی سنا ہے نا، بہت بڑے فرشتے، ان کا درجہ بھی بڑا ہے، ان کا رتبہ بھی بڑا ہے، اور یہ سائز میں بھی بہت بڑے، کیونکہ وہ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں. لیکن ان کی عاجزی، جس کے بارے میں احادیث میں بھی بتایا جاتا ہے. یعنی فرشتوں کو آپ دیکھیے کہ جتنے بھی بڑے بڑے درجوں میں ہیں، جتنی بھی اعلیٰ ترین مخلوق ہیں، اتراتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے، اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو کوئی بھی کہتا ہے ان میں سے، کن میں سے؟ فرشتوں میں سے، کیونکہ پیچھے بات فرشتوں کی ہوئی، اور اس سے مراد انبیاء بھی ہیں کیونکہ پیچھے بات انبیاء کی بھی ہوئی. انی بے شک میں الہ ہوں من دونہ ہی، اس کے سوا. کس کے سوا؟ اللہ کے سوا. فذالک، تو یہ نجزی ہی، ہم بدلہ دیں گے اس کو، بدلے سے مراد سزا ہے، جہنم کی شکل میں. یعنی اگر ان میں سے، کن میں سے؟ فرشتوں میں سے، انبیاء میں سے، جو بھی ایسی بات کہے یعنی شرک کرے تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے. یعنی یہ شرط ہے، ٹھیک ہے، اگر انبیاء یہ فرشتے ایسی بات کریں گے تو ان کو سزا ملے گی. یعنی یہ شرط ہے، اور شرط کا وقوع پذیر ہونا لازم نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ انبیاء اور فرشتے ایسا کریں گے. یہاں ایکچولی بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کو شرک کسی سے بھی گوارا نہیں، خواہ وہ کتنا بھی مقرب ہو. اللہ نے انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو توحید کا پیغام دیں، شرک سے نکالیں. تو اس آیت میں توحید کا پیغام ہے اور شرک کی تردید ہے، اور بڑی سخت تردید ہے. ٹھیک ہے، یہ بات صرف تاکید کے لیے کہی جا رہی ہے، ورنہ کوئی فرشتہ، کوئی نبی ایسا کہنے والا نہیں تھا. کوئی فرشتہ شرک کرنے والا نہیں ہے، کوئی نبی شرک کرنے والا نہیں ہے، لیکن تاکید کے لیے اس طرح سے بات کہی جا رہی. تو یہ شرطیہ کلام ہے جس کا واقع ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ بات واضح کی ہے کہ شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم سب کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اس شرک سے بچنے کی دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے. کرتے ہیں دعائیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دانستہ یا نادانستہ ہونے والے تمام شرکوں سے محفوظ رکھ. اللہ تو ہماری نسلوں کو توحید پر زندہ رکھ اور توحید پر ہی موت دے، کیونکہ یہ دعائیں کرنا بہت ضروری، تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے گا. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو. اور بدلے سے مراد میں نے آپ کو بتایا کہ سزا ہے، اور ظالموں سے مراد یہاں پر شرک کرنے والے ہیں. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی ہم تلاوت سنتے ہیں. ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون
مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ٹھیک ہے جی، واضح ہے ساری آیات. الحمدللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.